بسم اللہ الرحمن الرحیم منو صلو علیہ وسلم تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی محترم و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں حاضر ہیں۔ خوش نصیبی یہ ہے کہ رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں ہم سب کو میسر آ رہی ہیں۔ میں دعا گو ہوں خالق کائنات اس بابرکت اور باعظمت دن کا صدقہ اور اس بابرکت ماہ مقدس کا صدقہ ہم سب کی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جتنے احباب نے روزہ رکھا ہے میرا خالق و مالک اللہ ان کے روزے قبول و منظور فرمائے، اور جو کسی پریشانی یا بیماری کی وجہ سے نہ رکھ سکے اللہ کریم ان کو بھی صحت عطا فرمائے اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے، جو بندہ میری ذات پر جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت وہ بندہ اتنا زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آیت طیبہ پڑھی ہے اور اس کا سہارا لے کر جو میں آج کے جمعۃ المبارک کے اس خطبہ میں آپ سے کلام کرنا چاہتا ہوں، وہ بالخصوص حضرت ام المؤمنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی اور جن سے آقا کریم علیہ السلام کی تمام اولاد اقدس ہے، حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی سیرت و شان و عظمت میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے عرض کروں، چونکہ آنے والے ایام آپ ہی کے ہیں، اور پھر اس کے متعلقات میں جو ہمارے لیے ضروری باتیں ہوں گی وہ بھی میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں تمہارے جیسی کوئی اور بیویاں نہیں ہو سکتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کے بارے میں پھر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا کہ یہ ایمان والوں سے کلام ہو رہا ہے کہ جو ہمارے محبوب کی بیویاں ہیں، فرمایا وہ سب ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، پہلی بات یہ کہ ان جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اللہ نے قرآن میں فرما دیا، یہ نصیحتی ہے، ان کا یہ مقام و رتبہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو حضور کی بیویاں ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، لیکن یہاں پر یہ بات سماعت فرما لیجئے کہ وہ ہماری مائیں ہیں تو کس معنی میں ہیں؟ وہ روحانی طور پر ہماری مائیں ہیں، یہ یاد رکھ لیجئے، لیکن علماء نے فرمایا ہیں تو روحانی طور پر ہماری مائیں، ہم نے ان کا لحاظ بھی کرنا ہے، ادب بھی کرنا ہے، ذکر بھی احترام کے ساتھ کرنا ہے، کبھی بھی ہم نے ان کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی نازیبہ جملہ ادا نہیں کرنا، بلکہ جو کریں ان کے ساتھ بھی ہم نے کوئی تعلق نہیں رکھنا، چونکہ وہ خود بے ادب ہے۔ تو ہیں روحانی طور پر، لیکن ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اپنی ماں کی قدر بعد میں ہے، اور جو حضور کی بیویاں ہیں ان کی عزت اور احترام پہلے ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اور اپنی ماؤں کو اگر دیکھا جائے تو جو بندہ اپنی ماں کا احترام نہیں کرتا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، جو اپنے باپ کا احترام نہیں کرتا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو جو سارے ایمان والوں کی مائیں ہیں، حضور کی بیویاں ہیں، جب کوئی ان کی عزت اور توقیر نہیں کرے گا، ادب نہیں کرے گا، تو وہ بندہ بھی کبھی جنت میں جا سکتا، یہ ذہن نشین فرما لیجئے۔ یہ زمانہ چونکہ فتنوں سے بھرا ہوا ہے، اس کے اندر فتنے بہت ہیں،
تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہر فتنے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جو قرآن و حدیث کے مطابق ہماری تعلیمات ہیں ان کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بسر کریں. تو یہ ابتدائی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان جیسی کسی اور کی بیویاں نہیں ہو سکتی. اب اس کی تشریح میں علماء نے کیا لکھا ہے ذرا غور کیجئے گا. فرمایا دیکھیے جب بھی کوئی بندہ فوت ہوتا ہے نا، ایون دن شہید آپ اس کو بھی دیکھیں، تو جب وہ فوت ہو جائے اور قبر میں چلا جائے، عدت گزارنے کے بعد اس کی بیوی آگے شادی کر سکتی ہے. فرمایا نبی کی بیوی آگے شادی نہیں کر سکتی ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ فرمایا وہ آگے شادی نہیں کر سکتی. اب اس میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو انبیاء ہوتے ہیں یہ ان کا مقام و مرتبہ اور شرف ہے جس کی وجہ سے یہ حکم ہے. لیکن مفتی احمد یار خنیمی نے بڑی ایک خاص بات لکھی، انہوں نے کہا یہ بالکل ایسے ہی ہے لیکن اس میں ایک حقیقت بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا آگے شادی وہ کرتی ہے جس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، تو جن کا زندہ ہوتا ہے وہ آگے کیسے کر سکتی ہیں بتائیے نا ذرا. تو یہ نبی کی زندہ ہونے پر بھی ایک دلیل ہے. اور یہاں یہ بات بس اوقات نا لوگ الجھن میں آ جاتے ہیں کہ قرآن مجید میں تو یہ بھی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ ہمارے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ رسول ہیں جیسے پہلے رسول آئے تھے، یہ بھی اللہ کے رسول ہیں، اور جیسے انہیں موت آئی انہیں بھی موت آئے گی، اور ہم قائل ہیں موت کے. تو پھر کہتے ہیں ایک طرف موت ہے ایک طرف زندہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا شہید کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے نا کہ شہید شہید ہے. کہا بالکل. تو اللہ فرماتا ہے اسے مردہ نہیں کہنا. ولا تقولوا، یہ محرموں میں آپ آیت ہر بندے سے سنتے ہیں، ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء. فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے مردہ نہیں کہنا. بھائی مر تو گیا ہے، قبر میں تو رکھ دیا ہے، سب کوئی تو ہو گیا. اللہ فرماتا جو مرضی ہو گیا، میں رب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ تم نے اسے مردہ نہیں کہنا ہے. تو میں نے کہا مولوی صاحب الجھنے کی بات نہیں ہے، تم کہتے ہو ایک بندہ فوت بھی ہو گیا تو پھر زندہ کیسے کہنا ہے؟ تو میں نے کہا اگر شہید فوت ہو گیا ہے تو زندہ کہہ سکتے ہو، تو جو ہر قبر میں آتا ہے وہ نبی کو زندہ کیوں نہیں کہہ سکتے ہو؟ یہ یاد رکھ لیجئے موت کے ہم قائل ہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ موت کے ہم قائل ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موت کے بعد جو ہم کہتے ہیں جی مر گیا تو مٹی ہو گیا، یہ لوگوں میں مشہور ہے. حدیث شریف آپ پڑھ کے دیکھیں، فرمایا اللہ کے جتنے نبی ہیں ان کے جسموں کو قبر نہیں کھا سکتی. دیٹس اوکے، بات ختم. اور میرے نبی نے فرمایا وہ قبروں میں زندہ ہیں. نمبر 2. نمبر 3 فرمایا اللہ رزق دیتا ہے. اور نمبر 4 فرمایا وہ قبروں میں نماز پڑھتے ہیں. معراج کی رات آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. اور یہی میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے جب میں بیت المقدس میں پہنچا، مسجد اقصی میں پہنچا، تو فرمایا سارے نبی وہاں جمع تھے. تو نبیوں کے بارے میں تو یہ دلائل موجود ہیں نا، سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر میں ایک سادہ سی بات آپ کی خدمت میں کہہ لیتا ہوں. اگر سارے نبی زندہ ہیں تو جو سب کا امام ہے اس کا کون جواب دے گا؟ سادہ بات ہے نا، سارے نبی زندہ ہیں، حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، سب واضح ہو گیا ہے. تو جو سب کا امام ہے، یہاں آ کے اٹکنا جھٹکنا الجھنا اور کہنا مجھے یوں نہیں سمجھ آتی تو مجھے یوں نہیں آتی. تو ہمارے استاد صاحب کہا کرتے تھے یوں یوں چو نکلا ہو چنگے رہو گے. سمجھ آئی؟ موت کے ہم قائل ہیں. موت آئی، اس نے آپ کے قدم چومے، حضور کی برکت لی اور چلی گئی. یہ وعدہ الہیہ تھا، پورا تو ہونا تھا، بس ہو گیا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ اس درجے کی زندگی رکھتا ہے. حالانکہ شہید بھی آپ دیکھیں جب شہید ہوتا ہے تو اس کو اللہ نے زندہ کہا ہے، لیکن اس کی زندگی اس درجے کی نہیں ہے کہ اس کی بیوی آگے شادی نہیں کر سکتی. وہ کر سکتی ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ اصل حقیقت ہے جس کو سمجھنا چاہیے. تو جو نبی کی بیویاں ہوتی ہیں فرمایا ان جیسا زمانے میں کوئی نہیں. اور رہ گئی حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ کی بات. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سیرت نگار جتنے ہیں تمام نے اس حدیث کو لکھا. اور حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی سیرت پر جو بھی کتابیں آپ اٹھا لیں اس میں یہ حدیث آپ کو ملے گی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت کی جو سب سے افضل ترین عورتیں ہیں وہ 4 ہیں.
جنت کی جو سب سے افضل ترین عورتیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ 4 ہیں. پوچھا کہ حضور کون کون سی؟ میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلا نمبر میری خدیجہ کا ہے. سب سے پہلا نمبر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یاد رکھ لیں, یہ میرے نبی نے فرمایا, حدیث ہے, گپ نہیں ہے. دوسرا نمبر فرمایا میری لاڈلی بیٹی حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا ہے. یہ دوسرا نمبر ہے. تیسرے نمبر پر فرمایا عیسیٰ کی ماں حضرت مریم کا ہے. اور چوتھا نمبر فرمایا وہ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اور وہ مسلمان تھی اور اس نے بڑی تکلیفیں دی پر اس نے اسلام نہیں چھوڑا. فرمایا یہ بھی جو جنت کی افضل ترین عورتیں ہیں ان میں سے چوتھا نمبر ان کا آتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ جب تفسیر آئے گی نا تو پھر میں آپ کو مکمل ڈیٹیل حضرت آسیہ کے بارے میں بتاؤں گا. ویسے اگر آپ کو یاد ہو ہمارا جو تفسیر القرآن کا سلسلہ چلتا ہے, یہ تقریباً کو میرا خیال ہے کہ 2 ماہ پہلے میں نے اس کو بیان کر دیا ہے آپ کے سامنے, اور اس کے اندر وہ جو کنگھی کرنے والا واقعہ اور سارا واقعہ آپ کو یاد ہوگا تو وہ میں نے بیان کر دیا, لیکن اس کی تفصیل آگے آئے گی. وہ جب تفصیل بیان کریں گے تو آپ کے سامنے کھل کے آئے گا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آسیہ کو کیا مقام عطا فرمایا تھا. ہاں یہاں پر میں ایک بات اور بتا دوں آپ کو, نبی پاک علیہ السلام کے جنت میں 2 نکاح ہونے ہیں. مٹھائی پہ گئے ہو بڑھیا, سمجھ آ رہی ہے؟ کتنے نکاح ہونے ہیں جنت میں؟ اور میرے نبی نے پہلے ہی بتا دیا, فرمایا جنت میں میرے 2 نکاح 2 عورتوں سے ہونے ہیں. کون کون سے؟ فرمایا ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم سے ہوگا اور دوسرا میرا نکاح حضرت آسیہ سے ہوگا. اور اگلی گل فرمایا میرے سارے امتی ولیمہ بھی کھانے آئیں گے. توجہ ہے؟ آج کل تو کئی سدے ہی نہیں بھی سدیا تے تے نیوندرا تھوڑا دینا ہے, تو کئی اس تو نہیں جانتے بھی ہوں مہنگائی بہو ہے گی ہم تو کچھ دیونی پو سی, یا کوئی اس لیے نہیں جاتا یا کوئی اس لیے نہیں جاتا. لیکن جنت میں سب کو حضور کی دعوت ہوگی کہ آؤ. یہ بھی حدیث شریف ہے. اللہ اکبر. سمجھ آ رہی ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلے ہی اس بات کو ارشاد فرما دی. تو فرمایا کہ جنت کی جو 4 افضل ترین خواتین ہیں, فرمایا ان میں سے سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ حضرت, آواز کمزوروں والی ہے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ نبی پاک علیہ السلام کی پہلی بیوی ہیں. اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے آپ کے والد کا نام ہے خویلد اور آپ کی والدہ کا نام ہے فاطمہ. آپ نے جب نبی پاک علیہ السلام سے شادی کی تھی تو آپ کی عمر اقدس 40 سال تھی. 40 برس آپ کی. ویسے ایک کتاب سیرت نگاہ نے 45 کا قول بھی کیا ہے. یہ تاریخ میں اگر کوئی تفاوت آ جائے تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ آپ کی 40 سال عمر اقدس تھی جب آپ نے شادی کی. اور دوسری بات, نبی پاک علیہ السلام کی عمر اقدس تھی اس وقت 25 سال. دیکھیے یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے. نبی پاک کے 11 نکاح ہیں ٹوٹل. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ شادیاں جس کو کہتے ہیں. 9 بیک وقت حضور کے پاس رہیں اور میں نے آپ کو یہ سنائی تھی بات, دوبارہ پھر سن لیجئے. بعض لوگوں نے اعتراض کیا, یہ جو عالم کفر ہے نا وہ اعتراض بکتا رہتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی تو عورتوں کی طرف بڑی توجہ کرتے تھے اور 11 رکھی ہوئی تھی تو فلاں XYZ جو آگے کلمات گند انہوں نے بکے. تو میں نے کہا جناب پہلی شادی جو نبی پاک نے کی ہے وہ 40 سالہ عورت سے کی ہے اور آپ کی عمر تھی 25 سال. اس وقت بندہ فل جوان ہوتا ہے اور اس وقت بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس میری ہم عمر عورت ہو. ایسا ہی ہے نا؟ تو ہمارے نبی نے تو ایسا نہیں کیا. اور پھر باقی جتنے نکاح ہیں ان میں سے 5 یا ایک روایت کے مطابق 6 عورتیں قریشی خاندان کی تھی. اور ان سے آپ نے کیوں نکاح کیا؟ اس لیے کہ بعض ایسی تھی جن کو طلاق دے دی گئی اور کوئی کرتا نہیں تھا. نبی پاک نے اس رسم کو توڑ دیا کہ طلاق والی عورت سے بھی شادی کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے. بعض ایسے تھے کہ جن کے قبیلے ایک دوسرے سے لڑتے تھے. نبی پاک کے ساتھ لڑنے والے قبیلوں کے ساتھ حضور نے شادی اس لیے کی تاکہ پتہ چل جائے جب اللہ رسول کا معاملہ آ جائے پھر دنیاوی نفرت کو سامنے نہیں لانا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر کئی عورتیں ایسی تھی جن کے بچے تھی تو طلاق یافتہ لیکن بچے تھے, ان کو رکھتا کوئی نہیں تھا کہ ان بچوں کا ہم کیا کریں گے. نبی پاک علیہ السلام سے ان سے بھی نکاح فرمایا کہ نصیب ان کا اپنا ہے, تم تو ایسا نہ کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس انداز کے ساتھ شادیاں فرمائیں. اور جس قبیلے کے ساتھ آپ نے شادی کی یہ یاد رکھ لیجئے, آپ کا حسن اخلاق جب اس عورت نے چل کے بیان کیا کہ اس اخلاق کے مالک نبی پاک علیہ السلام, تو سب کے سب کو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق میسر آ گئی تھی.
علماء نے یہاں پر نقطہ لکھا ہے جو بیوی اپنے شوہر کا عزت اور احترام کرتی ہے اور اس طرح خدمت کرتی ہے اللہ کی سلامتی اس پہ نازل ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے کہ وہی خدمت کرے. ہوں کئی چپ ہو گیا بھی ہوں لگتا ساتھ گیڑا دے ہوئے. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے. یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے کہ انہوں نے سب کچھ کرنا ہے. اب میری جان آپ نے بھی کچھ کرنا ہے بھائی, اس بات کو سمجھیے. کیوں جی ایسا ایسا ہی ہے جی, پریشان ہوگا سارا بھی لابی ہوں واری آ گئی ہے. میرے عزیز میرے بھائی, آپ کو پتہ ہے مجھے 8 سال مکمل ہو گئے اس مرکز میں جمعہ پڑھاتے. ہم تو حقائق بیان کرتے ہیں اور حقیقت یہ ہوتی ہے. ادھر دیکھو, یہ تصویر کا ایک رخ ہے نا, تو دوسرا بھی دیکھا کرو. ہمیں اپنے مطلب کی بات سننا بہت اچھی لگتی ہے, سب کو راضی رکھنا بہت اچھا لگتا ہے. میں نے کہا سب کو نہیں, رب کو. ختم کر دیا اپنی بات. اور دوسری بات اپنے مطلب کی نہیں, اللہ رسول کے مطلب کی بات کو سمجھو. اور وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں حسن اخلاق کے اعتبار سے تم سب میں بہتر ہوں, اور فرمایا میں اپنی بیویوں کے ساتھ حسن اخلاق کے اعتبار سے بھی تم سب میں بہتر ہوں. یہ میرے نبی نے فرمایا. اپنی بیویوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر اگلی بات توجہ طلب ہے. آقا کریم علیہ السلام, یہ بڑی بڑی رسمیں تھی جو میرے نبی نے توڑی. میں ایک بات سنا دوں, اگرچہ ہے موضوع سے ہٹ کر, لیکن موضوع میں بھی آ کہ حضور کی بیویوں کا ذکر ہو رہا ہے, اور بات اس بات کے ساتھ لنک کیجئے گا. آقا کریم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے, تو آپ نے کہا عائشہ کدھر ہو؟ تو کہا کہ حضور میں صحن میں ہوں. فرمایا کیا کر رہی ہو؟ میں پانی پی رہی ہوں. فرمایا جتنا پیا ہے بس کرو, باقی میں محمد پیوں گا. میرے نبی نے فرمایا. توجہ ہے؟ توجہ کریں وہ حضرات, یہاں ایک تعداد بیٹھی ہوگی, ہاتھ نہیں کھڑے کرواؤں گا, ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن توجہ ضرور کریں. میں اپنی سبانی دا جھوٹا پانی نہیں پیندا. بڑی گل ہے, بڑا شیر لگو یہاں. میں سٹیج تے بیٹھا, کدی کلے آؤں تو تیری میں کڑ دھوڑ دے وہاں. سمجھتے گئے ہی ہو سو نا, میں دیسی بندہ ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں. یہ تماشے کرتے ہو, میں انہوں منجیتے کدی نہیں بہایا, تو کیا تو کیا سمجھتا بھی تو کوئی انسان ہے؟ ناراض نہیں ہوں گے, ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا عجیب لگے. آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ اس کو اجنبی سمجھیں؟ آپ کو کس نے کہا ہے نہیں جی بس ہے گھر دی نکرانی ہوئی تو بچے جمن کرنا تو فلانا تو ڈمگا. میں کہ جدو اپنی دیپ پرنامنی ہوئی نا, تو میرا پوتر تینوں ایو جا ٹکریا, موڑ میں تینوں پوچھا ہوں دس, اس لیے ساڈے کول آ کے دعاواں کروانا ہے, اس لیے تویق لینا ہے, اس لیے آنا معاشرہ بگڑ گیا ہے, تو تے بڑا حاجی سی. ہوں چانن ہویا ہی. تو اگر کوئی ایسا بیٹھا ہے تو ذرا غور کرے نا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا عائشہ کدھر ہو؟ حضور میں صحن میں ہوں. کیا کر رہی ہو؟ فرمایا کہ پانی پی رہا ہوں. فرمایا بس کرو, میں نے پانی پینا ہے. حضرت ام عائشہ صدیقہ پانی پینا چھوڑ دیا, لیکن حضور کی خدمت میں پیالہ لا کے نا ایسے کھڑی ہو گئی. حضور یہ تو میرا جھوٹا ہے, میں آپ کو نیا نہ لا کے دوں؟ میرے نبی کا جواب سننا, پھر وہی بات ہم نہیں کہیں گے آپ کو. فرمایا عائشہ کیا ہوا, تو میری بیوی نہیں ہے؟ آج باتیں کرتے ہیں لوگ. اپنے گھر میں کبھی یہ محبت کا انداز رکھ, میں دیکھتا ہوں تیرے گھر میں کیسے لڑائی ہوتی ہے, دیکھتا ہوں تیری عزت کیسے نہیں ہوتی, ہر ویلے تو گالیاں کرنے ہو, اور اپنی بیٹیوں کے لیے حاجی تلاش کرتے ہو, دوسروں کے لیے سلطان رئی بنے ہوئے ہو. کیسے گھروں میں سکون ہوگا بتائیے نا مجھے. رانگ وے, غلط راستہ ہے ہمارا یہ. ہے صحیح فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ ہے جی آپ حضرات کی. نبی پاک علیہ السلام نے جب پانی کا پیالہ پکڑا, غور سے سنیے گا, 2-4 بندے خاموش بیٹھے, نہ جانے کیا مجبوری, غور سے سننا ذرا. آقا نے پیالہ پانی کا پکڑ کر آپ نے فرمایا عائشہ قریب آؤ. جی ہاں. فرمایا یہ بتاؤ تم نے منہ کہاں سے لگایا تھا؟ میں محمد وہیں سے منہ لگا کے پانی پیوں گا. اللہ توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ میری بات کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی آپ حضرات کو؟ فرمایا جہاں سے منہ لگا کے تم نے پانی پیا ہے, وہیں سے منہ لگا کے میں محمد عربی بھی پانی پیوں گا. بتاؤ یہ نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر میں رہنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ نہیں بتا رہے؟ میں دیکھنا پھر تیرے گھر لڑائیاں کیوں, لیکن رکو, یہ گھر کا ماحول اور سنت یہ تو آپ نے سن لی. اس میں ہمارے لوگ غلطی کیا کرتے ہیں,
جو عزت احترام نہیں نہ کرتے وہ گھر میں بھی نہیں کرتے, اور جڑے کرن لگتے ہیں وہ چوکاں ہی کھلو کے ایک دوسرے منہ تو نہیں کھلوتے ہوں نہیں. آپ نے کوئی زیادہ ہی پڑ جائے نا, یہ برگر تھوڑا تم کھا لو, یہ تھوڑا میں کھا لیتا ہوں, چوکے کھلو کے منہ تو نہیں کھلوتے. او اللہ دا نام مانو وڈ کے مرنی, او اے کام گھر کرنا ہی مر رہے ہیں, اے باہر نہ کرنا, جیڑا کام جتھے کرنا اوتھے کر. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میری بات پر. مطلب اجازت ہے, سمجھ آ رہی نا, او لیکن چوک میں نہیں. آپ توجہ نہیں فرما رہے, گھر میں ہے, گھر میں, اور گھر میں بھی اپنے بچوں کے سامنے نہیں, اپنی امی ابا کے سامنے نہیں, جہاں تک تجھے شریعت اجازت دیتی ہے وہاں تک. اب بات سمجھ آئی ہے, علیحدگی ہو, بس آپ نے احساس کرا نا, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, میرا خیال سمجھ گئی ہو سو نا جی. ایک تو یہ غلطی کرتے ہیں جڑے نہیں اس طرح عزت احترام کر دیو, گھر بھی نہیں کر دیتے, جڑے مڑ شروع کر دینے وہ بے غیرتی شروع کر دیتے ہیں. تو نہ وہ نہ یہ, درمیانہ راستہ. آر یو انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا اگر یہ بھی آ گئی تو اب دوسرا پہلو بھی سنیے. یہ بات بیان کر کے آگے نکل جاتے ہیں. نو, بات بیان کر کے آگے نہیں نکلنا. معاشرے کو تم نے کیا سبق دیا ہے, سنو معاشرے کا سبق کیا ہے. نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ طیبہ میں جلوہ گر ہوئے نا, تو ایک بندے کی ذمہ داری تھی, ہر آنے والے بندے اس کا تعارف کرواتا تھا. آج بھی دیکھ لیں, ہمارے تھانے میں بھی کوئی نیا افسر آ جائے تو ایک بندہ اس کو تعارف کرواتا رہی, ایتھے فلانا بندہ اے چودھری ہے, اے مار ہے, اے راٹ ہے, اے ٹاؤٹ ہے, اے کان ٹوٹا ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میری بات پر, کیوں نہیں ایسے ہی تعارف کرواتا ہے نا, سارے جو تعارف کرواؤں او بڑا اچھا جی, اچھا جی. اور ظاہر سی بات ہے اس نے علاقے میں رہنا تو پھر اس حساب سے وہ ان کو مینج کرتا اور ڈیل کرتا ہے. اب نبی پاک علیہ السلام ہے, ہر آنے والے یہ فلاں قبیلہ ہے, فلاں بندہ ہے, یہ فلاں بندہ ہے, یہ فلاں. لیکن بات یہ کر رہا ہوں حضرت سیدہ ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی, آپ کیسے خدمت کرتے ہیں. اور یہاں سے صرف آپ کو ایک نقطہ سمجھا رہا تھا کہ اپنے گھر میں یوں رہو, اپنے گھر والی کو احساس کراؤ کہ تیرا اس گھر میں کوئی مقام ہے, تو ہمارے گھر کی نوکرانی نہیں ہے بلکہ مالکہ ہے. کبھی تو احساس کراؤ نا. تو یہ احساس کروانا نہیں تو پھر کہنا میں جاواں تو مینوں پیراں طرح عزت ملے, میں کہنا سوچی بھی نہ. تو اس واسطے یہ حضور کی سنت پر. تو ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ پیچھے روٹی لے کے جاتے, اتنی امیر ترین خاتون ہو وہ تو ٹائم نال اٹھتی بھی نہیں. آپ نے کبھی غور نہیں فرمایا اس جملے پر, اتنی امیر ترین خاتون ہو تو اٹھتی بھی نہیں, بلکہ اتنی امیر ترین خاتون ہو نا تو سب سے پہلے رشتہ داروں نے گھر نہیں بڑھن دیں دی. تو آپ نے جب شادی ہو کے آئی, حضور فرماتے ہیں پہلی بات جب مجھے لوگ جھٹلا رہے تھے تو فرمایا کہ ختیجہ میری تصدیق کر رہی تھی. دوسری بات فرمایا ختیجہ کی جب میرے ساتھ شادی ہوئی اس نے اپنا سارا مال میرے قدموں میں رکھ دیا تھا. جاؤ حضور یہ مال آپ کا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آج آپ جتنے بیٹھے ہم سب غور کریں, ہماری جتنی ہم بیویاں ہیں ان کا اگر ماں باپ کی طرف سے آیا ہوا گلاس بھی ٹوٹ جائے نا تو 1.25 مہینہ توجہ نہیں فرمائی آپ نے, مسکرا پڑے ہیں, 1.25 مہینہ راندا ہے اما دیتا ہی نہیں. توجہ فرمایا, بس اتنی بات کہنا یہ بھی کافی ہے. اما روایا ہی میرا پیو بڑا مہنگ کویٹیوں لے آیا ہی, پھر وہ جہاں سے آتا ہے پورا شہر پورا واقعہ یاد ہوتا ہے. یعنی اپنا مال اپنی چیز بندے کو پسند ہوتی ہے. لاکھوں مرتبہ قربان جاؤں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی شان پر ہے, اپنا سارا کچھ حضور کو عطا فرما دیا. آپ نے دیکھا ہوگا اپنے گھروں میں جو بیویاں ایسے ہوتا ہے, عید تے کوئی پیسے دیتے کو 5-4 ہزار, اے تیری عید ہے دیندے ہو نا, او دتا کرو مدینے ونجو. اچھا اسی طرح کبھی کوئی شادی بیاہ آ گیا, چلو اے 5-10 ہزار ہے اپنا ذرا سار لیں, مڑ کلی کلی شاید حساب نہ لیا کرو, اتنا زیادہ قرار نہ کیتی کرو, نہیں تو اگو یہ ہو جائے ٹکر نہیں نے, تھوڑا جا ہاتھ اولا رکھیا کرو. آپ کو کچھ اعتماد بھی ہونا چاہیے. اچھا وہ جو عورت پھر اس کی فطرت ہے پیسے بچا کے رکھتی رہتی ہے. وہ جدو کوئی سوٹ بوٹ لوے نا تو بندہ پوچھے آئے کدوں آیا, مطلب پیسے تو میں نے یہ کدوں ہیں, میں اپنے پیسے ہیں دل وہ بھی نہیں کہتی کہ یہ آپ نے دیے تھے اور جمع کیے ہوئے تھے تو میں لے کے ہوں, میرے اپنے پیسے ہیں. بڑے گال ہے بھائی. تو مطلب اگر ادھر سے ہے تو کچھ ادھر سے بھی ہے, دونوں کو اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے. سب کچھ آپ کا ہے, تو دیتے سن کٹھے کی طرف میں لے لے, وہ بھی دل خوش ہو جائے گا. توجہ نہیں فرما رہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, پتہ آپ سب کو ہے. ہوں ہلکے کی کہونیاں مرے اندر بھی گال تو ٹھیک پہ کر رہا ہے, تو سمجھا کریں یہ بات ٹھیک ہے. حضرت اما ختیجۃ الکبریٰ پہ صدقے جاؤں, اپنا سارا مال میرے نبی کو دے دیا. اور حضور فرماتے ہیں بیویاں تو میریاں ہیں
پر خدیجہ جیسی. کیا مطلب ہے؟ فرمایا جب لوگ تکذیب کر رہے تھے، جھٹلا رہے تھے، عائشہ خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی. اور فرمایا جب لوگ مجھے کچھ نہ دیتے تھے، خدیجہ نے اپنا سارا مال مجھے عطا فرما دیا. گرامی قدر حضرات، پھر صرف یہاں تک بات نہیں، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ جملہ بھی سننے والا ہے اور یہاں بھی آپ کو بات سمجھ آ جانی چاہیے. فرمایا اللہ نے مجھے اولاد جو عطا کی ہے وہ بھی حضرت خدیجہ سے عطا فرمائی ہے. اور آپ یہ یاد رکھ لیں، نبی پاک علیہ السلام کی ٹوٹل حقیقی 4 بیٹیاں ہیں. کتنی بیٹیاں ہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے یوں اشارہ کر کے مجھے بتاؤ. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آن ایئر کہہ رہا ہوں، جس بندے کا شوق ہو، جس جگہ شوق ہو، میں اس کا شوق پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. اور میں اگلی بات بھی بتا دوں، جس مرضی مسلک کا بندہ لے آؤ، اگر وہ انکار کرتا ہے اسی گاڑ نہیں کڈاں گے، مندا نہیں کڈاں گے، او دی میں کتاب کھول کے تے سامنے رکھ دے، پتر ہے تواڈی کتاب ہے اے لکھے ہویا، ہن یا اپنے نوں مان جا تے یا فتنہ کرنا بند کر دے. بس اس سے بڑی بات میں نہیں کر سکتا. یہ نو سمجھ آئی، انہوں سبحان اللہ تے آکھنی چاہیے نا. گاڑ نہیں، مندا نہیں، فتنہ نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں. تو اپنا دس تو ہے کیسا، میں فلانا، میں کہہ کتاب تواڈی ہے جیا، میں کہہ ترکڑا ہو. اب اتنا تو میں کر سکتا ہوں نا. یہ اس لیے ہم نے ایسی مکروہ آوازیں بھی سنی ہیں، میں نبی کی 3 بیٹیوں کو نہیں مانتا. اب چپک گوڑیا، میں تینوں بندہ ہی نہیں مانتا. غیرت مند بندہ بول سکتا ہے، غیرت مند دوسرے بندے کو چھٹی ہے اور منہ تلے رکھے، غیرت والا ہاتھ اٹھا کے بولے میں نے کیا کہا ہے. جی ٹھیک ہے، یہ مسجد کی خدمت کے لیے آ رہے ہیں، چندہ لینے کے لیے. دیجئے جیبوں کو حرکت سارے حضرات، اور اللہ دے گا برکت. اور یہ مسئلہ سنیے جو میں نے مسئلہ بیان کیا ہے. نبی پاک کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے ایسے اشارہ کر کے بتاؤ. 4 بیٹیاں ہیں. کسی بندے کا شک ہو، ہم تیرا شک دور کرنے کے لیے تیار ہیں. گاڑ نہیں، مندا نہیں، رولا نہیں، مسئلہ نہیں. صرف بتا دے کہ کیا تیرا مذہب ہے، ہم اس میں سے تمہیں دکھا دیتے ہیں کہ یہ دیکھو بھائی 4 لکھی ہوئی ہیں، ہن 10 کی ہے. او بیٹھے ہو تے ترکڑے ہو کے تے بیٹھا کرو نا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ بسا اوقات شوق ہوتا ہے لوگوں کو نا، تو میں نے کہا ہم شوق مزہ تا ہوندا ہے. اور سیانے آتے نے گھر بھی تیرا ہوئے تے کتاب بھی تیری ہوئے تے کھول کے بھی اسی تینوں بھی کھائیے، سواد تے موڑ ہونا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یہ فتنے بند کر دو، نبی پاک کی بیٹیوں کا انکار نہ کیا کرو. ہاں نبی پاک کی بیٹیوں کا انکار نہ. حضور کی ٹوٹل کتنی حقیقی بیٹیاں ہیں بھائی؟ 4 بیٹیاں. یاد رکھ لیجئے، نبی پاک علیہ السلام کے 3 بیٹے. ایک روایت میں ویسے 4 کا قول بھی ہے، سمجھ آ رہی نا. ایک بیٹا آپ کا حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہو جس کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ. باقی ساری کی ساری اولاد اللہ رب العزت نے حضرت اماں خدیجہ تو